بات کے ضمن میں جو مین چیز ہے، بڑی چیز ہے، جس کی طرف توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی، کہ ہمارے اکثر معاملات زندگی کے وہ کہیں نہ کہیں ازم زدہ ہیں، ازم زدہ ہیں بہت زیادہ۔ کہیں علاقائی ازم ہے، کہیں برادری ازم ہے، اور کہیں ہمارے مسل کی اختلاف ہے مذہبی طور پر، اور کہیں ہماری رشتے ناطے کے اعتبار سے تقدیم تاخیر کا معاملہ زیر عمل رہتا ہے۔ سب سے پہلے اس موقع پر میں آپ سب کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ان تمام قسم کے ازمز جو ہیں، تمام قسم کے جو ہمارے تعصبات ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اس سے خالی نہیں ہے۔ کوئی 1-2%، 5% ہوگا، کوئی 50%، کوئی 100% ہوگا، کم بیش ہیں، لیکن ایسے لوگ چھوٹے موٹے ہمارے ہوتے ہیں اور ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اس نوعیت کا اور ایسا ہے جو خالصتاً ہم سے انسانی ہمدردی مانگتا ہے، کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور اللہ کی ذات کو شاہد بنا کر ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی بھی چاہیے، سوچنی بھی چاہیے، کہنی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے، اور عمل بھی اس پر کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے جتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے یہاں کے مقامی لوگوں کی، جو بیرون ملک ہیں ان کی بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس بھی ہے، اور شاید اپنی کم حیثیتی پر یا سستی پر بھی ایک تعصف ہے کہ بیرون ملک سے لوگوں نے از خود یہ احساس کیا، از خود کسی نے ترغیب نہیں دی، از خود یہ احساس کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ کرنے پر کچھ عزیزوں سے ٹیلی فونک گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے یہ بتایا جی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر لمبی چوڑی باتوں کے بعد بالآخر یہی بات نکلتی رہی کہ نہ ہم کسی کے بچے کو زندہ کر سکتے ہیں دوبارہ، نہ ہم سمندر میں غوطہ لگا کر اس کی میت تلاش کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی کسی ڈیسک پر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو مالی سکت ہو تو ہم مالی امداد کر کے ان کے مالی بوجھ کو کم کر سکتے ہیں، اور اس پر اتفاق ہے، آپ بھی اس پر غور کر سکتے ہیں واقع کیا ہمارے بس میں اس کے علاوہ کچھ تھا؟ اگر تھا تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر واقعتاً بے بسی ہے، اس سے اتفاق ہو کہ ہم بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ماں سوائے اس کے کہ ہم مالی طور پر ان کی کچھ مدد کریں، تو اس بات پر اتفاق، میں نے تو اتفاق کیا کہ واقعہ ہمارے پاس میں اتنا ہی ہے۔ اور اس بنیاد پر ان لوگوں نے آج خود ہی تنظیمیں بنائیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں ان کا اجلاس ہوا، ٹیلی فونک بات چیت کی، کیسا کیا، کیا کیا، زیادہ اعظم صاحب کو اس کا پتہ ہوگا۔ لیکن اپنی اپنی حدود میں، اپنے اپنے تعلقات کی دنیا میں ان لوگوں نے کام کاج کیا۔ ان میں ایک راجہ ظہیر احمد کیانی کنڈلی والے وہ پیش ہے، اور راجہ اقبال صاحب کونسلر بھی ہیں، بڑے اچھی طبیعت مزاج کے مالک انسان ہیں، میری ان سے پرانی لوس تعلق بھی تھا، تو ابھی گزشتہ عرصے میں 1-2-3 نشستیں ہوئی تو اور دیکھا سنا پڑا۔ بڑے مہذب انسان بھی ہیں، مؤدب انسان بھی ہیں، اور بہت محدود حدود کے اندر رہ کر وہ کام کرنے والے بھی ہیں، اس لحاظ سے کہ شاید وہ کونسلر ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ایسی بنتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محدود رکھ کے اپنی ذات کو ذرا کسی داغ دبے سے پاک صاف رکھیں، پر وہ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ذرائع سے رقم جمع کی، ظہیر کیانی صاحب نے اپنے ذرائع سے، اپنے دوستوں سے تعلق کر کے، رابطہ کر کے، دوڑ دھوپ کر کے اپنے طور پر رقم جو جمع کی، راجہ اقبال صاحب نے اپنے طور پر کی، راجہ اعظم صاحب ہمارے بھائی اب ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، انہوں نے کلیئر نہیں مجھے کہ بالکل خالصتاً
اپنے طور پر اپنی جیب سے کہ راجہ اعظم صاحب نے ذاتی طور پر اپنی ذاتی جیب سے اٹیمپٹ کی ہے یا اپنے دوست احباب سے بات چیت کرنے کے بعد یہ جو کلیکشن ہوئی ہے وہ لے کر آئے. بہرحال یہ اطلاع اقبال صاحب کی جو اٹیمپٹ تھی وہ انہوں نے رقم بھیجی راجہ ریاض صاحب کی طرف، ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کی جیب میں ہوگی. دو صورتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا نقد رقم بھیجی تو ان کی جیب میں ہوگی، اکاؤنٹ میں منتقل کی تو اکاؤنٹ میں ہوگی. تو ان کے کہنے کے مطابق مین فگر جو بنتا ہے وہ یہ تھا کہ تقریباً کوئی 23 لاکھ روپے کے لگ بھگ کم و بیش وہ رقم ان کے پاس وہ منتقل ہوئی ہے، جمع شدہ موجود ہے. اور جیسا راجہ اعظم صاحب فرما رہے تھے تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 5 لاکھ روپے کے لگ بھگ، یعنی اس سے تھوڑا زائد یا کم یہ رقم میرے پاس موجود ہے. ایسے ہی وہ رقمیں جو منتقل کی ظہیر احمد کیانی صاحب نے، کچھ میرے اکاؤنٹ میں، کچھ اپنے بھائیوں کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ 1 لاکھ ایک اکاؤنٹ میں اتنی ہیوی اماؤنٹ منتقل ہونے میں بھی کچھ ریسٹرکشن ہے، قانونی طور پر بھی، بین الاقوامی طور پر بھی، کچھ ہمارے ملکی نظام کے تحت بھی، کہ پیسے کیوں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ 73 لاکھ اور 73,44,000 اور کچھ اوپر پیسے ہیں. یہ رقم یوں سمجھنا کہ میرے پاس ہی آئی، جن ذرائع سے بھی آئی وہ آئی. ابھی جو ہماری پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو گزرنے والا ہفتہ ہے، اس میں 7,50,000 روپے انہوں نے اور بھی منتقل کیے. گویا کہ 81 لاکھ روپے کے قریب تھوڑا کم ہے اس میں سے یہ رقم منتقل ہوئی ہمارے پاس. گویا کہ یہ 3 رقمیں ہیں ایسی مین اماؤنٹس جو ہمارے پاس یوں سمجھنے کے موجود ہیں، کہ ایک رقم ہے 73,44,000 اور 7,50,000 اس میں اور جمع کر لیں تو 80,94,000 بنتی ہے. 23 لاکھ اور کچھ روپے راجہ ریاض صاحب کے پاس ہیں، 5 لاکھ روپے راجہ اعظم صاحب کے پاس ہیں. تو اس اعتبار سے ہم کوئی 1 کروڑ روپے سے اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان لوگوں کو غم سے دوچار کیا تو دوسری طرف ہمیں ایک امتحان نے ڈالا کہ واسطے مسلمان المسلم و اخو المسلم، اس کے اعتبار سے ہم کیسے بھائی ثابت ہوتے ہیں. تو میں جو یہاں موجود ہیں، یہاں لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ بے شمار ہے، اور ذاتی حیثیت میں نے سنا ہے کہ چند لوگوں کی مدد کی ہے، بالکل بھی خالی نہیں. لیکن اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر جیسی کوئی اٹیمپٹ کی جانا چاہیے تھی ایسی بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی تحریک بھی نہیں ہوئی، جس کی ایک مثال موجود ہے. سکندر صاحب آپ بھی جملہ باقی مثلا گزشتہ ماہ یہاں ایک پشاور کا پٹھان مزدور لڑکا وہ نالہ بان میں ڈوب کے شہید ہو گیا، اور اس کی تلاش پر فٹافٹ جو موقع پر بندے موجود تھے یا دکاندار دکانوں پر موجود تھے، ان کی توجہ دلانے پر 6 لاکھ روپے جمع ہو. اچھی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جیسا وہ بندہ ڈوبا، یہ 28 ڈوبنے والے بھی ویسے ہی بندے ہیں. جیسے مدد امداد کی ضرورت اس کے لوائقین کو تھی، ایسی مدد امداد کی ضرورت ان لوائقین کو بھی ہے، بلکہ انہیں بڑھ کر ہے کہ ان کو بیٹے کی شکل صورت اور قبر تو مل گئی دیکھنے کے لیے. تو ہمارے جو ایسے غمزدہ لوگ ہیں، بھائی ہیں، انہیں نہ شکل صورت ملی، نہ میت میسر آئی، نہ قبر نشان موجود ہوا. ان کا دکھ اس دکھ سے بھی بڑھ کر ہے. ہم اس دکھ کو بھی اپنے دکھ سمجھتے ہیں، وہ بھی مسلمان بھائی
یہاں مہمان تھا ہمارا، بے شک مزدوری وہ کرتا تھا، تو وہ شہید ہوا، تو اس پر بھی ہم نے ایک احساس کیا۔ ویسا احساس یہاں مقامی طور پر نہیں ہو سکا، لیکن در بردر کچھ لوگوں نے اپنے اپنے عزیزوں کی مدد کی ہے، اس کی قدرے مجھے اطلاع ملی ہے۔ ان میں شاید آپ کو معلومات زیادہ ہوں کہ زیادہ احباب ہمارے شہید ہونے والے بنڈی سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں میں نے سنا کہ کسی ایک صاحب نے کسی ایک فرد کی 10 لاکھ روپے تک بھی مدد کی ہے۔ میں بیانیہ طور پر سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں، اس میں فگر بھی کم بیش ہو سکتا ہے اور ٹوٹلی وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، کسی نے اپنے طور پر احساس کر کے کچھ کیا، بہرحال یہ ایسا ہو گیا۔ اب ہم تو اپنے کیے پر تھوڑا افسوس کر سکتے ہیں، یا اپنے کردار پر تھوڑا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے کچھ کیا یا نہ کیا، اور آئندہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے، ایک الگ بات ہے۔ فی الحال جو بات زیر بحث آنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 3 رقمیں مین فگرز موجود ہیں، ان کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہمارا تھوڑا سا اگر کہیں اختلاف آگے جا کے بنتا ہے یا چلتا ہے یا جنم لیتا ہے، تو جو ہمارا طریقہ کار ہے اس پر شاید کسی جگہ ہر انسان کی اپنی رائے ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کے نزدیک ہر بات کے پرکھنے کا اپنا ایک زاویہ ہے، اس کے دل دماغ میں اپنا ایک ترازو موجود ہے، وہ اس پر تولے گا اور بات کرے گا۔ تو مجموعی طور پر جو وہ لوگ ہیں میرے ساتھ منسلک رہے ہیں گفتگو کے لحاظ سے اور وہ پیسے منتقل کیے ہیں، ان کا یہ اظہار تھا کہ ہم نے یہ کوئی پور فنڈ یعنی غریبوں کی امداد کے لیے فنڈ نہیں اکٹھا کیا، ہم نے یہ فیملی سپورٹ کے نام پر پیسے اکٹھے کیے۔ اس میں یہ کوئی تمیز ایسی ہم نے نہیں رکھی اس وقت کہ ہم امیر لوگوں کو نظر انداز کر دیں گے اور متوسط لوگوں کو قدرے امداد دیں گے اور غریب لوگوں کو زیادہ دیں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم خالصتاً پھر لیتے ہی ان کے لیے کہ جی ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، ہم نے ایسا نہ کیا ہے نہ کہا۔ ہم نے عموماً جو ہے کہ جتنے لوگ وہاں ہمارے شہید ہوئے ہیں یا سمندر برد ہو گئے ہیں، ان فیملیز کے اشک شوئی کے لیے، آنسو پوچھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی ایک مالی مدد کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس رقم کو برابر ہی تقسیم کر کے آپ ان کے حوالے کر دیں۔ کوئی بندہ ان میں سے تھوڑا خوشحال ہے یا اس کا اپنا ظرف جو ہے وہ بڑا ہے اور وسیع ہے، اور وہ اپنے مفاد پر دوسرے کسی بھائی کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور ترجیحاً وہ دستبردار ہوتا ہے جی کہ واقعتاً میرا نقصان تو ہوا ہے، صدمہ تو ہے ہمیں، سارا کچھ صحیح، لیکن الحمدللہ کہ میرے کچھ ذرائع بہتر ہیں، میں مالی طور پر تھوڑا مستحق ہوں، گزارا میرا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا یہ بھائی زیادہ تھوڑا مقروض ہے، کوئی چیز گروی رکھی ہے، اس نے زمین بیچی ہے، گھر کا زیور بیچا ہے، یا بھائیوں سے رشتہ داروں سے قرض لیا ہے، زیادہ بوجھ میں ہے، ایسے کوئی خود سے دستبردار ہونا چاہے تو ہم اس کو بھی مان لینا چاہیے۔ وہ بندہ پیسے لے لیتا ہے، لے کر کسی ایک کو دے دیتا ہے اپنی طرف سے، یہ بات بھی قابل قبول ہے، اور وہ مجموعی طور پر سب کے ہاتھ میں دستبردار کوئی ہوتا ہے تو یہ بات بھی قابل قبول ہے، لیکن ہم کوئی اگر ایسی کیٹیگریز بنائیں گے تو 3 کیٹیگریز بنتی ہیں پھر کہ تھوڑے خوشحال کنبے، متوسط کنبے اور غریب کنبے۔ یہ تو خیال تھا کہ جس گروپ نے وہ مین فگر 81 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم یہاں منتقل کی۔ راجہ اقبال صاحب کے حوالے سے پہلے تو ملاقات ریاض صاحب نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے کی، اس کے ساتھ ہی ان کا ذاتی فون بھی مجھے آیا اور انہوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی، ساری بات چیت کی، میں نے موٹا موٹا ایجنڈا ان کو بتایا، ریاض صاحب کا ذکر بھی کیا اور ان کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی رقم 23 لاکھ روپے کے لگ بھگ، اوپر نیچے ہزار کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے رقم بھیجی ہے تو آپ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ میری حد تک بات اتنی ہوئی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 2 بندے ہمارے آپ اس پروگرام میں ساتھ رکھ لینا، ایک راجہ ریاض صاحب، کوئی راجہ قیوم صاحب۔ اور پھر میں نے رابطہ کیا راجہ قیوم صاحب سے
وہ ریت لیڈر ہمارے وہ کہنے لگے کہ میں بچیاں میری زیر تعلیم ہیں تو میں ان کے ساتھ میرپور میں مقیم ہوں، گھر پر نہیں ہوتا، لیکن میری بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ یوں شامل ہے کہ میں فیس بک دیکھتا رہتا ہوں، جو کوئی چیز نئی آئے میں پڑھتا سنتا رہتا ہوں، میں اپڈیٹڈ ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کی کہ اقبال صاحب یہ کہتے تھے کہ رقم تقسیم کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ جو زیادہ ضرورت مند بندے ہیں ان کو زیادہ دیں اور باقی کو کم دیں۔ تو اس پر میں نے کہا کہ جی پہلے جو رائے ہماری بنی تھی وہ یہ تھا کہ فیملی سپورٹ ہے، یہ پور فنڈ نہیں ہے، تو فیملی سپورٹ کو فیملیز پر ہی ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو ان کی بات پھر ظہیر صاحب سے ہوئی تو کہنے لگے، ظہیر صاحب کو کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بندے ایسا بھی کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی ایسا ہی ہے اور ایسے ہی طے ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مزید اس چیز کا وہ ریاض صاحب بھی بتا سکتے ہیں زیادہ کہ ان کا خیال اس معاملے میں کیا ہے، اور ایسے ہی بات اعظم صاحب نے کی تو ان کو بھی میں نے وہ خلاصہ، چونکہ بار بار میں دہراتا رہا ہوں بات کو، اپنی میٹنگ میں کی، پھر کسی نے پوچھا، پھر کسی نے پوچھا، تو جیسے وہ جغرافیہ کا سوال رٹا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں نے کو 5-7 منٹ لگا کے رٹی کی بات ان کے گوش گزار کر دی۔ تو انہوں نے تو بظاہر سننے کے بعد کہا کہ میں نے آپ کی بات کو سن لیا اور یہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اتفاق ہے۔ اضافی ایک منٹ میں پوری کروں گا۔ میں نے جو ذاتی طور پر پھر اس پر غور کیا کہ شاید جس بندے کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات ہوگی ترجیحاً بہتری کے لیے ہوگی نا، کوئی اس میں جرم گناہ تو ہے نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، یعنی مین سیکریفائس تو ان کا ہے نا، مین پارٹیسپیشن تو ان کی ہے نا، جن لوگوں نے درد محسوس کیا۔ سب سے پہلے درد محسوس کرنے کے بعد اس کے مداوے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا گیا، اس نسخے کو خرید کر دینے میں بھی تعاون کیا مالی، وہ ان کے نام نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اگر ان کے نام مل جائیں تو ہم ان کے نام کو بھی سنائیں اور ان کا بھی تذکرہ کر دیں کہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، بے شک اس کے کسی نے 100 پاؤنڈ دیا ہو، 50 پاؤنڈ دیے ہو، یا 20 یورو دیے ہو، یا کچھ بھی کیا ہو، جو کرنسی بھی تھی، تو ہم اس کو تو نہ گنیں یا تذکرہ کریں، لیکن ناموں کے حد تک بے شک ہم ان کو سرانے کے لیے، دہرانے کے لیے کہہ دیں، لیکن ایسی کوئی تفصیل مل نہیں سکی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں تو موجود ہے نا جی، تو ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جس نیت نظر سے وہ رقم اور پیسے دیے ہیں اس کو قبول کرے اور ان کو اچھے سے اچھا اس کا اجر عطا کرے، اور جن لوگوں کے لیے کیا ہے ان لوگوں کو اچھے مقاصد کے لیے، تعمیری مقاصد کے لیے ان رقوم کو صرف کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہماری یہ میٹنگ ہے نا، اس میں پھر میں نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ اگر فرض کریں جی، پھر آپ لوگ وہاں بیٹھ کے مشورہ کریں، جیسا آپ طے کریں گے ویسا ہی مناسب ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کریں گے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور اس بات پر میں نے تجویز پھر یہ دی کہ اگر ہم میں سے اکثریت رائے کے طور پر اس بات کو آپ ترجیحاً پسند کرتے ہیں کہ ایسا کیا جائے، تو اس کے لیے میں نے تجویز دی تھی کہ ایسا کر لیں کہ کچھ رقم کو آپ تعین کر لیں، یعنی یہ میرے ذہن کی اپنی تجویز ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی کیا جائے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ زیادہ وہ غربت زدہ ہیں یا اس کے ہدف سے بھی نیچے گزرے ہوئے ہیں اور ان کی مدد زیادہ کی جانی چاہیے، تو اگر آپ لوگ اس بات پر متفق ہوں تو کسی حد تک اماؤنٹ کسی ایک بندے کے پاس جو رقم موجود ہے اس میں سے مجموعی طور پر اکٹھا کرنے کے بعد اس میں سے آپ اس کو ڈیٹین کر لیں۔ میں نے انہیں بھی یہ کہا تھا، آپ رقم کو یعنی روک لیں، ہم تقسیم میں نہ جائیں، اور ذاتی طور پر جس قدر آپ تعین کریں کہ اس قدر ایک اضافی مدد کی جانی چاہیے، تو ہم ان کی 2-3-4 بندے جا کر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یا جو بات میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے، گوش گزار کی ہے، کہ جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ رکھا اور وہ 81 لاکھ روپے بھیجے، انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ یہ فیملی سپورٹ ہے، تو اس میں قطع نظر اس کے کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، متوسط ہے، ہم نے اس کے نقصان پر اس کو غم زدہ شمار کر کے اور زخمی دل شمار کر کے ہم نے سب کے لیے بھیجی، آپ اس کو ان میں تقسیم کر دیں۔ ایک تو رقم کی حد تک بات آپ کے گوش گزار کرنے والی یہ تھی۔ دوسری بات آگے آتی ہے تقسیم کی، تو اس کے تقسیم کرنے کے لیے جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں اعظم صاحب تو ابھی انگلینڈ سے آئے نہیں تھے،
ورائے صاحب کے بارے میں میرے پاس نوٹڈ نہیں تھا، ان کو نہیں بلایا، باقی تقریباً ہم یہاں مدے موجود تھے، رمضان صاحب بھی موجود تھے، مشتاق صاحب آ جائے، تو اس میں یہ ہم نے تجویز کیا تھا اور اس سے اتفاق کیا تھا، آپ بھی غور فرما لیں اور اس سے آپ آگاہ کر سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم گھر گھر جا کر پیسے دیں، اس کے بجائے ہم ایک تعزیتی ریفرنس رکھیں۔ تعزیتی ریفرنس پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا اسکندر صاحب کہ یہ بہتر ہے کہ ایک تو ہم اعلان کلیئر کر دیں گے جی کہ بیرون ملک سے یہ رقمیں اس حد تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ 10 سال بعد، مجھے نہیں یقین کہ ہم جو 60-70 سال کی عمر پوری کر چکے ہیں اگلے 10 سال میں ہم ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ ایسا کوئی حادثہ پھر سے پیش آئے اور ایسی مدد کے لیے پھر سے کوئی تحریک کرے اور وہ بندے سوال اٹھائیں تو یا ایک بار پہلے بھی جہاز ڈوبا تھا اور اس میں بھی لوگوں نے بڑے پیسے بھیجے تھے اور پتہ نہیں کس نے لیے تھے اور کدھر چھوڑے ہیں، کس کو دیے کس کو نہ دیے، پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے سوال اٹھیں گے اور ہمارے بچوں کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا، تو اس کی بجائے یہ ہے کہ اعلان کلیئر کیا جائے فگر اس کا کہ یہ فگر ہے ٹوٹل اور اس کو ہم نے ان حیثیتوں میں تقسیم کیا ہے اور فی کنبہ فی گرہانہ اتنے پیسے جو ہیں حصے میں آئے ہیں اور یہ نقد ہم ان لوگوں کی موجودگی میں اتنے مدے اس سے بھی زائد ہوں گے، ان کے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ساتھ جو حفاظ کرام یا دینی مدارس ہمارے ہیں ان کو میں نے رابطہ کیا ہے، تو 30 قرآن پاک اس وقت تک اور کچھ 15 پارے اور کچھ اور دیگر اورات یہ میری ملک ہو چکے ہیں اور مزید کچھ ہو سکتا ہے، مل بھی سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس کے لیے کیا کریں کہ ایک اہتمام کر لیں دوائیہ، سادہ سا صحیح لیکن دوائیہ اہتمام ہو جائے اور ہم ان لوگوں کو بلانے کے لیے یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں رہنے کے لیے، نہیں، ہم آپ کے بچے کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس دوائیہ پروگرام رکھ رہے اور آپ تشریف لائیں، اس میں شامل شریک ہوں، تو اضافی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے 1-2 افراد اور بھی ساتھ لا سکتے ہیں، خالی وارثی نہ آئے، گھر کے یا رشتہ داری میں کوئی معزز بندہ 1-2-4، کیونکہ بڑے تو مجمع کو ہم متحمل نہیں ہو سکتے، تو اخراجات بڑے آتے ہیں اور اخراجات کے ساتھ اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم ایسا کریں کہ وہ بندے آ جائیں، ہم کسی غیر متنازع سے اور تقوی اور خدا شناسی کے لحاظ سے کافی اس بندے کو موضوع مناسب سا خیال کریں تو اس کو ہم بلا لیں کہ وہ قرآنی حوالوں سے یا مذہبی حوالوں سے جو وہ غم زدہ لوگ ہیں وہ ان کی دل جوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے وہ کچھ گفتگو اچھی سی کر دیں جس سے ان کو تسکین دلاسا مل جائے، تھوڑا سا ان کا حوصلہ جو ہے وہ سالم ہو جائے اور وہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سالم کر لیں، ایسا بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ تفصیل ہی بتائیں، ہم سارے لوگ نہ اس میں کسی اور بڑے بندوں کو بلائیں، ان کو باری سب کو اظہار خیال 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے آدھے منٹ، ایسا بھی نہ کیا جائے، ہم سب جو ہیں خادم کی حیثیت سے عمل شریک ہو جائیں، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حیثیت پھر بھی ایسی ہوگی، اگر اٹھ کے ہم اسٹیج پر جائیں گے پھر بھی ہماری حیثیت اتنی ہے، اور ذاتی طور پر میں نے تشریح یہ کی ہے، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں واللہ باللہ کہ ہماری حیثیت ایک لحاظ سے بڑی معتبر حیثیت ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اعتبار کیا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور ہم سے رابطہ کیا ہے، ہمیں نقدی پیسے دیے، لیکن ایک اعتبار سے بالکل کم طرح سے ہے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ شارٹ یہ کیا ہے کہ جیسے میں کھراٹا سے گھر جا رہا ہوں سیٹ پر اور ڈاک خانے کا ڈاکیا مجھے خط دیتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے فلاں بندے کا خط ہے، یہ اس کو پہنچا دیں، تو میں لے جاتا ہوں، خط دے دیتا ہوں، میں نے کون سا احسان کیا، جا تو میں ویسے بھی رہا تھا اور خط اس کو میں نے پہنچا دیا اس تک، تو گویا کہ ہمارا کام خط پہنچانے کی حد تک ہے، اس لحاظ سے ہم یہ کہیں کہ ہماری شہرت میں اضافہ ہو، ہمیں خاص کوئی نمبر ملیں، کوئی سرحا جائے، یہ ہو وہ ہو، ایسے نمبر گیم میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ کچھ 1-2 احباب بعد میں آئے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں ازم موجود ہیں 3-4 قسم کے، علاقائی ازم، برادری ازم، مسلکی ازم، دیگر سیاسی ازم، لیکن اگر اس موقع پر وہاں بھی ہم دعوت دیں سکندر صاحب اور دیگر جملہ احباب
اور یہاں بھی ہم طے کر لیں کہ ایک آدھ بات کو ہم ان تمام اذن سے پاک کر کے اللہ کے نام پر اس کو مخصوص کر دیں کہ للہیت سے ہم یہ کریں، کوئی اذن، کوئی بات، کوئی لوس لالچ نہیں رکھنا، اس کام کو ہم نے للہیت سے کرنا، للہیت اس کو نام دے دیں۔ اور پھر جو تھا وہ تعزیتی ریفرنس، اس کے حوالے سے ایک بات میرے پاس آتی ہے کہ جو میں نے رقموں کی بات کی ہے، پلیز آپ تھوڑا توجہ سے آپ اس چیزوں کو نوٹ بھی رکھنا، آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے اور رائے بھی دینی ہے کہ وہ جو پیسوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 81 لاکھ کے قریب میرے پاس رقم موجود ہے، بے شک چند دوستوں کے پاس موجود ہے لیکن میرے پاس ہی موجود ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس میں ایک 100 پاؤنڈ کی رقم کسی بندے نے ان کو دی ہے ظہیر صاحب کو مخصوص کر کے۔ 2 بندے چتر جگال پار سے بٹی برادری خاندان سے اس میں جام برد ہوئے، تو ان میں سے ایک لڑکا ہے خالد عرف خادم، تو اس بندے نے وہ 100 پاؤنڈ دیا ہے کہ اس کی بیوہ کو دے دیں۔ تو وہ بتا رہے تھے ظہیر صاحب کہ اس دن غالباً 276 یا 277 روپے پاؤنڈ کا ریٹ تھا جس دن مجھے انہوں نے پیسہ 100 پاؤنڈ دیا، میں نے 277 ہی مان لیا اور 27,600 یا کچھ روپے جو تھے وہ مخصوص کر دیے، وہ اس میں سے منہا کرنے ہیں 81 لاکھ میں سے، چونکہ وہ مخصوص ہیں ایک بندے کے لیے، وہ منہا کر کے اس کی بیوہ کو دے دیں۔ یعنی آپ نے حتمی رائے آپ نے دینی، حتمی فیصلہ آپ نے دینا ہے۔ میں کہا چلو سارے ہنٹس گوش گزار تو کر دوں کہ یہ چونکہ امانت ایک مخصوص طور پر ہے، اس کو ایک منہا کرنا ہے۔ باقی جو رقم آتی ہے، اگر آپ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ اگر ان لوگوں کے جن لوگوں کے عزیز اس میں ضائع ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، سمندر گرد ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، جو بھی ان کے لیے بات مناسب بنتی ہے وہی ہمیں قبول ہے، تو اس کے حوالے سے برابر تقسیم کی بات آتی ہے تو ہم ایکولی تقسیم کر لیں گے، تو مجمع میں سب کو برابر دینا ہی مناسب ہے۔ جزاک اللہ۔ چلو جی جی جو باتیں آپ نے کہی ہیں ہر انسان کے ذہن میں دل میں یہی بات ہے، جی اچھا یہی کرنا چاہتے ہیں، جی ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔